दूसरा पारा सयाकुल का। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूर्ख लोग अब कहेंगे उन्हें उनके उस किबले उपासना दिशा से जिस पर वे थे किसी चीज़ ने फेर दिया। कहो पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, वह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। और इसी प्रकार हमने तुम्हें बीच का एक उत्तम समुदाय बनाया है ताकि तुम सारे मनुष्य पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। और जिस किबले पर तुम रहे हो तो उसे तो हमने केवल इसलिए किबला बनाया था कि जो लोग पीठ पीछे फिर जाने वाले हैं उनसे हम उनको अलग जान ले जो रसूल का अनुसरण करते हैं। और ये बात बहुत भारी अप्रिय है, किंतु उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया है। और अल्लाह ऐसे नहीं कि वह तुम्हारे ईमान को अकारत कर दे। अल्लाह तो इंसानों के लिए अत्यंत करुणामय दयावान है। हम आकाश में तुम्हारे मुंह की गर्दिश देख रहे हैं, तो हम अवश्य ही तुम्हें उसी किबले का अधिकारी बना देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। अतः मस्जिद हराम काबा की ओर अपना रुख करो और जहाँ कहीं भी हो अपने मुंह उसी की ओर करो। निश्चय ही जिन लोगों को किताब मिली थी वे भली भांति जानते हैं कि वही उनके रब की ओर से हक है। इसके बावजूद वे कुछ कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। यदि तुम उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई थी कोई भी निशानी ले आओ, फिर भी वे तुम्हारे किबले का अनुसरण नहीं करेंगे और तुम भी उनके किबले का अनुसरण करने वाले नहीं हो। और वे स्वयं परस्पर एक दूसरे के किबले का अनुसरण करने वाले नहीं हैं। और यदि तुमने उस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो निश्चय ही तुम्हारी गणना जालिमों में होगी। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। उनमें से कुछ सत्य को जानबूझकर छिपा रहे हैं। सत्य तुम्हारे रब की ओर से, अतः तुम संदेह करने वालों में से कदापि ना होना। प्रत्येक की एक ही दिशा है, वह उसी की ओर मुख किए हुए हैं। तो तुम भलाइयों में अग्रसरता दिखाओ। जहाँ कहीं भी तुम होंगे अल्लाह तुम सबको एकत्रित करेगा। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। और जहाँ से भी तुम निकलो मस्जिद हराम काबा की ओर और अपना मुंह फेर लिया करो। निसंदेह यही तुम्हारे रब की ओर से हक है। जो तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। जहाँ से भी तुम निकलो मस्जिद हराम की ओर अपना मुंह फेर लिया करो और जहाँ कहीं भी तुम हो उसी की ओर मुंह फेर लिया करो ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत बाकी ना रहे सिवाय उन लोगों के जो उनमें जालिम हैं। तुम उनसे ना डरो, मुझसे ही डरो। और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं और ताकि तुम सीधी राह चलो, जैसा कि हमने तुम्हारे बीच एक रसूल तुम्ही में से भेजा है जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है, तुम्हें निखारता है और तुम्हें किताब और हिकमत तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है और तुम्हें वह कुछ सिखाता है जो तुम जानते न थे। अतः तुम मुझे याद रखो, मैं भी तुम्हें याद रखूँगा और मेरा आभार स्वीकार करते रहना, मेरे प्रति अकृतज्ञता ना दिखलाना। ऐ ईमान लाने वाले, धैर्य और नमाज में मदद प्राप्त करो। निसंदेह अल्लाह उन लोगों के साथ है जो धैर्य और दृढ़ता से काम लेते हैं। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वे जीवित है परंतु तुम्हें एहसास नहीं होता। और हम अवश्य ही कुछ भय से और कुछ भूख से और कुछ जान माल और पैदावार की कमी से तुम्हारी परीक्षा लेंगे। और धैर्य से काम लेने वाले को शुभ सूचना दे दो। जो लोग उस समय जबकि उन पर कोई मुसीबत आती है कहते हैं निसंदेह हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की विशेष कृपाएं और दयालुता भी, और यही लोग हैं जो सीधे मार्ग पर हैं। निसंदेह सफ़ा और मरवा अल्लाह की विशेष निशानियों में से है। अतः जो इस घर काबा
حج یا عمرہ کرے اس کے لیے اس میں کوئی دوست نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ پھیرا لگائیں، اور جو کوئی سویچھ اور روچی سے کوئی بھلائی کا کاریہ کرے تو اللہ بھی گنگراہ سربراہ ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں اور مارگدرشن کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم انہیں لوگوں کے لیے کتاب میں اسپشٹ کر چکے ہیں، وہی ہیں جنہیں اللہ دھکارتا ہے، اور سبھی دھکارنے والے بھی انہیں دھکارتے ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور سدھار کر لیا۔ وہ صاف بیان کر دیا تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اتیانت دیاوان ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کافر انکار کرنے والے ہی رہ کر مرے، وہی ہے جن پر اللہ کے فرشتوں کی اور سارے منشیوں کی سب کی پھٹکار ہے، اسی دشا میں وہ سدا رہیں گے، ان کی یاتنا ہلکی کی جائے گی اور نہ ان کی یاتنا ہلکی کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت ہی ملے گی۔ تمہارا پوجیہ پربھو اکیلا پوجیہ پربھو ہے، اس کرپاشیل اور دیاوان کے اترکت کوئی پوجیہ پربھو نہیں۔ نسندیہ آکاشوں اور دھرتی کی سرچنا میں اور رات اور دن کی ادلا بدلی میں اور ان نوکاؤں میں جو لوگوں کی لابھ پرد چیز لے کر سمندر اور ندی میں چلتی ہے، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آکاش سے اتارا، پھر جس کے دوارا دھرتی کو اس کے نرجیو ہونے کے پشچات جیوت کیا، اور اس میں ہر ایک پرکار کے جیو دھاری کو پھیلایا، اور ہوا کو گردش دینے میں اور ان بادلوں میں جو آکاش اور دھرتی کے بیچ کام پر نیوکت ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں جو بدھی سے کام لیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو اس کے سمکش ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسا پریم کرتے ہیں جیسے اللہ سے پریم کرنا چاہیے، اور کچھ ایمان والے ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے پریم ہوتا ہے، اور یہ اتیاچاری بہو دیووادی جبکہ عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ یدی اس تتھیہ کو جان لیتے کہ شکتی ساری کی ساری اللہ ہی کو پراپت ہے، اور یہ کہ اللہ اتیانت کٹھور یاتنا دینے والا ہے، تو ان کی نیتی کچھ اور ہوتی۔ جب وہ لوگ جن کے پیچھے وہ چلتے تھے یاتنا کو دیکھ کر اپنی انویائیوں سے ویرکت ہو جائیں گے اور ان کے سمبندھ اور سمپرک ٹوٹ جائیں گے، وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے تھے کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر سنسار میں لوٹنا ہوتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے ویرکت ہو رہے ہیں ہم بھی ان سے ویرکت ہو جاتے۔ اس پرکار اللہ ان کے لیے سنتاپ بنا کر انہیں ان کے کرم دکھائے گا اور وہ آگ جہنم سے نکل نہ سکیں گے۔ اے لوگو، دھرتی میں جو حلال اور اچھی ستھری چیز ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے پد چنھوں پر نہ چلو، نسندیہ وہ تمہارا کھلا شترو ہے، وہ تو بس تمہیں برائی اور اشلیلتا پر اکساتا ہے، اور اس پر کہ تم اللہ پر تھوپ کر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کا انوسرن کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کا انوسرن کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس دشا میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا کچھ بھی بدھی سے کام نہ لیتے رہے ہوں اور نہ سیدھے مارگ پر رہے ہوں، ان انکار کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایسی چیزوں کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتی اور سمجھتی ہو۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اے ایمان لانے والو، جو اچھی ستھری چیز ہم نے تمہیں پردان کی ہے ان میں سے کھاؤ اور اللہ کے آگے کرتگتا دکھلاؤ۔ یدی تم اسی کی بندگی کرتے ہو، اس نے تو تم پر کیول مردار اور خون اور سور کا ماंس اور جس پر اللہ کے اترکت کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو بہت مجبور اور وویش ہو جائے، وہ اوگیا کرنے والا نہ ہو اور نہ سیما سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نسندیہ اللہ اتیانت چھماشیل دیاوان ہے۔
जो लोग उस चीज़ को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में से उतारी है और उसके बदले थोड़े मूल्य का सौदा करते हैं, तो वे तो बस आग खाकर अपने पेट भर रहे हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ने तो उनसे बात करेगा और ना उन्हें निखारेगा और उनके लिए दुखद यातना है। यही लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले पथ भ्रष्टता मोल ली और क्षमा के बदले यातना के ग्राहक बने, तो आग को सहन करने के लिए उनका उत्साह कितना बढ़ा हुआ है। वह यातना इसलिए होगी कि अल्लाह ने तो हक के साथ किताब उतारी, किंतु जिन लोगों ने किताब के मामले में विभेद किया वे हट और विरुद्ध में बहुत दूर निकल गए। नेकी केवल यही नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी नेकी है जो अल्लाह अंतिम दिन फरिश्तों किताब और नबियों पर ईमान लाया और माल उसके प्रति प्रेम के बावजूद नातेदारों, अनाथों, मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को दिया और गर्दन छुड़ाने में भी और नमाज कायम की और जकात दी और अपने वचन को ऐसे ही लोग पूरा करने वाले हैं जब वचन दे और तंगी और विशेष रूप से शारीरिक कष्टों में और लड़ाई के समय में जमने वाले हैं। ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे सिद्ध हुए और यही लोग डर रखने वाले हैं। ऐ ईमान लाने वालों, सारे जाने वालों के विषय में हत्याकांड किसास तुम पर अनिवार्य किया गया। स्वतंत्र बराबर है और गुलाम बराबर है और औरत बराबर है। और फिर यदि किसी को उसके भाई की ओर से कुछ छूट मिल जाए तो सामान्य रीति का पालन करना चाहिए और भले तरीके से उसे याद करना चाहिए। ये तुम्हारे रब की ओर से एक छूट है और दयालुता है। फिर इसके बाद भी जो ज्यादती करे तो उसके लिए दुखद यातना है। ऐ बुद्धि और समझ वालों, तुम्हारे लिए हत्या दंड किसास में जो जीवन है ताकि तुम बचो। जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाए, यदि वह कुछ माल छोड़ रहा है तो माँ बाप और नातेदारों को भलाई की वसीयत करना तुम पर अनिवार्य किया गया और हक है डर रखने वालों पर। तो जो कोई उसके सुनने के पश्चात उसे बदल डाले तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो इसे बदलेंगे। निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। फिर किसी वसीयत करने वालों को न्याय से किसी प्रकार के हटने या हक मारने की आशंका हो, इस कारण उनके वारिसों के बीच सुधार की व्यवस्था कर दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। निसंदेह अल्लाह क्षमाशील अत्यंत दयावान है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोजे अनिवार्य किए गए जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर अनिवार्य किए गए थे, ताकि तुम डर रखने वाले बन जाओ। गिनती के कुछ दिन के लिए इस पर भी तुम में कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो तुम दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर लें। और जिन बीमारों और मुसाफिरों को इसकी मुहताजों को खिलाने की सामर्थ्य हो उनके जिम्मे बदले में एक मुहताज का खाना है। फिर जो अपनी खुशी से कुछ और नेकी करे तो यह उसी के लिए अच्छा है। और यह कि तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है यदि तुम जानो। रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया लोगों के मार्गदर्शन के लिए और मार्गदर्शन और सत्य असत्य के अंतर के प्रमाणों के साथ। अतः तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि उसके रोजे रखें, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर लें। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वह तुम्हारे साथ सख्ती और कठिनाई नहीं चाहता। वह तुम्हें हिदायत दे रहा है और चाहता है कि तुम संख्या पूरी कर लो, और जो सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है उस पर अल्लाह की बड़ाई प्रकट करो और ताकि तुम कृतज्ञ बनो। और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे संबंध में पूछे तो मैं तो निकट ही हूँ, पुकारने वाले की पुकार का उत्तर देता हूँ। जब वे मुझे पुकारता है तो उन्हें चाहिए कि वे मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि वे सीधे मार्ग पा लें। तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना जायज़
وید ہوا ہے۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز وید ہوا۔ وہ تمہارے پریدھان لباس ہیں اور تم ان کا پریدھان ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ اپنے آپ سے کپٹ کر رہے تھے تو اس نے تم پر کرپا کی اور تمہیں چھما کر دیا۔ تو اب تم ان سے ملو جلو اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں اس کال کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے اسپشٹ دکھائی دے جائے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو اور جب مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم ان سے نہ ملو۔ یہ اللہ کی سیمائیں ہیں، اتح ان کے نکٹ نہ جانا۔ اس پرکار اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ ڈر رکھنے والے بنیں۔ اور آپس میں تم ایک دوسرے کے مال کو ابید روپ سے نہ کھاؤ اور نہ انہیں حکیموں کے آگے لے جاؤ کہ حق مار کر لوگوں کے کچھ مال جانتے بوجھتے ہڑپ سکو۔ وہ تم میں سے پرتشٹھ مہینوں کے وشے میں پوچھتے ہیں، کہو وہ تو لوگوں کے لیے اور حج کے لیے نیت ہے، اور یہ کوئی خوبی اور نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ کا ڈر رکھے۔ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں سفلتا پراپت ہو، اور اللہ کے مارگ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے، کنتو زیادتی نہ کرو، نسندہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جہاں کہیں ان پر قابو پاؤ، قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اس لیے کہ فتنہ اپدرو قتل سے بھی بڑھ کر گمبھیر ہے۔ لیکن مسجد حرام کعبہ کے نکٹ تم ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ سوئم تم سے وہاں یدھ نہ کرے، اتح یدی وہ تم سے یدھ کریں تو انہیں قتل کرو، ایسے انکاریوں کا ایسا ہی بدلہ ہے۔ پھر یدی وہ باز آ جائیں تو اللہ بھی چھما کرنے والا اتیانت دیاوان ہے۔ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ شیش نہ رہ جائے اور دین دھرم اللہ کے لیے ہو جائے۔ اتح یدی وہ باز آ جائے تو اتیاچاریوں کے اترکت کسی کے ورد کوئی قدم اٹھانا ٹھیک نہیں۔ پرتشٹھ مہینہ برابر ہے پرتشٹھ مہینے کے اور سمست پرتشٹھاؤں کا بھی برابری کا بدلہ ہے۔ اتح جو تم پر جاتی کرے تو جیسی جاتی وہ تم پر کرے تم بھی اسی پرکار اس سے جاتی کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور اللہ کا ڈر رکھو اور جان لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے مارگ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو اور اچھے سے اچھا طریقہ اپناؤ۔ نسندہ اللہ اچھے سے اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ جو کہ اللہ کے لیے ہے پورے کرو۔ پھر یدی تم گھر جاؤ تو جو قربانی اپلبدھ ہو پیش کر دو اور اپنے سر نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانوں پر نہ پہنچ جائے، کنتو جو ویکتی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقہ یا قربانی کے روپ میں فدیہ دینا ہوگا۔ پھر جب تم پر سے خطرہ ٹل جائے تو جو ویکتی حج تک عمرہ سے لابھوانت ہو تو جو قربانی اپلبدھ ہو پیش کرے، اور جس کو اپلبدھ نہ ہو تو حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھیں اور 7 دن کے روزے جب تک تم واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے بال بچے مسجد حرام کے نکٹ نہ رہتے ہوں۔ اللہ کا ڈر رکھو اور بھلی بھانتی جان لو کہ اللہ کٹھور دنڈ دینے والا ہے۔ حج کے مہینے جانے پہچانے اور نشچت ہیں، تو جو ان میں حج کرنے کا نشچے کرے تو حج میں نہ تو کام واسنا کی بات ہو سکتی ہے اور نہ اویگیا اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات، اور جو بھلائی کے کام بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہوگا۔ اور اسے بھے کا پاتھیہ لے لو، کیونکہ سب سے اتم پاتھیہ اس بھے ہی ہے۔ اور یہ بدھی اور سمجھ والو میرا ڈر رکھو، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا انوگرہ طلب کرو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے نکٹ ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسے یاد کرو جیسا کہ
اس نے تمہیں بتایا ہے اور اس سے پہلے تم پت بھرشٹ تھے۔ اس کے پشچات جہاں سے اور سب لوگ چلے وہیں سے تم بھی چلو اور اللہ سے چھما کی پرارتھنا کرو، نسندیہ اللہ اتینت چھماشیل دیاوان ہے۔ پھر جب تم اپنی سب حج سمبندھی ریتیوں کو پورا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ پھر لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ایسی حالت میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ہمارے رب ہمیں، اور ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں پردان کر دنیا میں ہی اچھی دشا اور آخرت میں بھی اچھی دشا اور ہمیں آگ جہنم کی یاتنا سے بچا لے۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کی جنس کا حصہ ان کے لیے نیت ہے اور اللہ جلد ہی حساب چکانے والا ہے، اور اللہ کی یاد میں گنتی کے یہ کچھ دن ویتیت کرو۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں کوچ کرے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ ٹھہرا رہے تو اس میں بھی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کا ڈر رکھے، اور اللہ کا ڈر رکھو اور جان رکھو کہ اسی کے پاس تم اکٹھا ہوں گے۔ لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اس سانسارک جیون کے وشے میں اس کی بات تمہیں بہت بھاتی ہے، اس کھوٹ کے باوجود جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اور جھگڑے میں وہ بڑا ہٹی ہے، اور جب لوٹتا ہے تو دھرتی میں اس لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ اس میں بگاڑ پیدا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، جبکہ اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اہنکار اسے اور گناہ پر جما دیتا ہے، اتح اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی پرسنتا کے سنسادھن کی چاہ میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ اللہ بھی اپنے ایسے بندوں کے پرتی اتینت کروناشیل ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پد چنھوں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم اب ان اسپشٹ دلیلوں کے پشچات بھی جو تمہارے پاس آ چکی ہیں پھسل گئے تو بھلی بھانتی جان رکھو کہ اللہ اتینت پربھوتشالی تتودرشی ہے۔ کیا وہ اسرائیل کی سنتان بس اس کی پرتیکشا کر رہے ہیں کہ اللہ سوئم بادلوں کی چھاؤں میں سے ان کے سامنے آ جائے، اور فرشتے بھی، حالانکہ بات طے کر دی گئی ہے، معاملے تو اللہ ہی کی اور لوٹتے ہیں۔